نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے سورہ احقاف ہے۔ احقاف ریت کی ٹیلوں کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر قوم عاد کا واقعہ ذکر ہے، اور قوم عاد ایسی جگہ پہ رہتی تھی جہاں آس پاس ریت کے ٹیلے بہت زیادہ تھے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے، اور یہ احقاف کا ذکر اس سورت کے اندر آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت کا۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتلایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے اس کے لیے، اور 3 تکلیفیں کون سی ہیں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، پہلے اس کو 9 مہینے حمل کی صورت میں اٹھا کے رکھتی ہے اور اس میں مشقت برداشت کرتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کے بعد پھر جب اس کو جنتی ہے تو اس وقت پھر ایک تکلیف سے گزرتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور پھر اس کے بعد اس کی مدت حمل سے لے کر دودھ چھڑانے تک کی جو مدت ہے، یہ 30 مہینے کی مدت، یعنی 2 سال اس کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ تو یہ مشقتیں 3 وہ اس کی والدہ اٹھاتی ہے، تو اس کا بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ رکھا۔ ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر جب دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، اور پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو ماں کی مشقت چونکہ زیادہ ہے، اس لیے اس کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ باپ کا کوئی حقوق نہیں ہے، باپ کے بھی حقوق ہیں، اور دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور دونوں کے حقوق کو ہمیں ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، تو ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کے ایک گروہ کو جو کہ قرآن مجید سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا آپس میں کہ خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب آپ کی تلاوت ختم ہو گئی تو وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے، اور ان کو ڈرانے والے بن کر، یعنی داعی بن کر اپنی قوم کی طرف ہو گئے۔ اور یہ واقعہ طائف سے واپسی پر پیش آیا۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ جنات کی یہ حاضری والا واقعہ پیش آیا ہے، اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہ ہماری قوم ہم نے جو ہے وہ ایک کتاب کو سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، اور اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور اپنے سے پہلے کے جو بھی نبی ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور حق کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ اے ہماری قوم تم
اللہ کے پکارنے والا، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی بات کا جواب دو اور اس کی بات کو قبول کرو اور مثبت رد عمل اس کے اوپر دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش کر دیں اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو اللہ کی طرف پکارنے والا جو داعی ہے اس کی بات پر لبیک نہیں کہے گا تو پھر جو ہے وہ بہت سخت گمراہی میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد یہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ یہ نازل ہوئی، یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے اوپر جو ہے وہ ابھارا، اور مسلمانوں کے خلاف چونکہ اس وقت مختلف گروہ سازشوں میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف جو ہے وہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثال جو کہ مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، وہ اس کی مثال کیا ہے، اس کی پھر آگے تفصیلات بتائیں کہ اس میں 4 قسم کی نہریں ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کہ بدبودار نہیں ہوتا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں ہیں اور جو کہ پینے والوں کو لذت دیتی ہے، یعنی اس کے پینے سے کسی بھی قسم کا وہ نشہ نہیں چڑھتا بلکہ وہ لذیذ معلوم ہوتی ہے، وانہار من عسل مصفی، اور صاف شہد کی نہریں۔ تو 4 قسم کی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو ہے وہ جاری کی ہوئی، اور جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر جو وہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت ہے وہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو خراب نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اعمال کے ضائع ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اور احرام باندھ کر عمرے کی تیاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے قریب پہنچے تو مشرکین مکہ کو یہ اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں اور ساتھ صحابہ کرام ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ جب حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ہمارے خلاف ایک لشکر تیار کر رکھا ہے کہ ہمیں وہ مکہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنایا اور ان کو بھیجا مکہ کے سرداروں کی طرف کہ ان کو بتلائیں کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپس میں ان کی تبادلہ خیال شروع ہوا اور مذاکرات شروع ہوئے، اور بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور کے نتیجے میں اور مختلف جو ان کے سفیر آتے رہے اور آپس میں شرائط طے ہوتی رہیں، تو پھر بالآخر اس پر منتج ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی اور جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا۔ 10 سال تک یہ مسلمان اور قریش آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ساتھ یہ کہ انہوں نے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اس سال آپ واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور آ کر عمرہ کریں گے۔ اور یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کو بہت ناگوار لگی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شرائط منظور کر لیں، اور اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مدینے سے
پھر اپنے جو ہے وہ مذہب چھوڑ کر مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، اور اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے جاتا ہے تو مدینے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار مکہ اس کو طلب کریں گے، قریش مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور ابھی یہ صلح کے پورے شرائط پر ابھی دستخط ہی نہیں ہوئے تھے کہ ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے اور کفار کے نرغے میں تھے وہاں مکہ میں، اور کفار ان پر بڑے عجیب و غریب مصائب میں ان کو مبتلا کر رکھا تھا کفار نے، تو وہ بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو ان کے چچا نے ان کو واپس لے جانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو شرائط پوری طے نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ اور پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک بیعت لی، اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کی بیعت لی، اور اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اور لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہیں، تو پھر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تو اس بیعت رضوان کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے تو وہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہیں جو کہ آپ سے یا درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینہ کو نازل کیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی مختلف جو ہے وہ کہ آپ کو بہت سارا مال غنیمت ملے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی یہ صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور خیبر کی فتح کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بہت سارا مال غنیمت بھی دیا، وہ مغانم کثیرۃ یاخذونھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوشخبری دی کہ آپ وقتی تو تم دب کے صلح کر رہے ہو، لیکن یہ تمہیں یہ دبنا ہی تمہاری فتح ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری فتوحات عطا فرمائیں گے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے تو گناہ ہوتے نہیں ہیں، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عبادت کیا کرتے تھے اتنے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی صفات بیان کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو جو ہے وہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں جو ہے آپ کو ملیں گے، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت سے نشانات آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کی یہ مثال تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ صفات اس طرح بیان کی گئی اس کے اندر، اور یہ بیان کی لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو اس سے جو ہے وہ کفار اس سے غم اور غصے کے اندر مبتلا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، حجرات یہ حجرے کی جمع ہے،
اور اس کے اندر چونکہ لوگ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے آواز دینے سے منع کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑے ہو کے آواز نہ دو، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دو آپ، اور جب آپ باہر تشریف لائیں تو پھر ان سے آپ بات کریں، تو باہر سے آپ کو بلانا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ حجرات رکھا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو گفتگو کے آداب بتلائے گئے، اور پھر اس صورت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اگر دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ جائیں تو پھر دوسرے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور پھر یہ بتلایا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان تمام اسباب کا کلا کما کیا گیا کہ جو آپس میں جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہے وہ بتلائی گئی اس کے اندر۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ اور آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اتنا ہی عمل کرو۔ اب مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت ہمیں بتلائی گئی، مغرب کی نماز 3 رکعت ہمیں بتلائی گئی، اب ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیں نہیں جی ہم تو 8 پڑھیں گے، تو وہ نہیں، یہ آپ سے آگے بڑھنا ہوگا، اور جتنا آپ نے حکم دیا ہے اتنا ہی عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ تم جو ہے وہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہ نبی کے ساتھ جو گفتگو کے آداب جو ہے وہ بتلائے گئے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے بلاتے ہو اس طرح نبی کو تم جو ہے وہ نہیں بلاؤ گے، اور کہیں تمہارے اعمال ہی نہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور ساتھ یہ بتلایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں وہ اکثر ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ تھوڑی دیر رک جائیں، باہر سے آوازیں نہ دیں، اور آپ جب باہر ان کے پاس آ جائیں اس کے بعد وہ آپ سے بات کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی فاسق آدمی تمہیں کوئی خبر دے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کیے بغیر اس پر کوئی فیصلہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں کوئی ظلم کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں اس کا افسوس ہو۔ اور یہ حکم عام ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے فوراً سے فیصلہ کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں، اس کے بعد اگر واقعی وہ سچی ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کر لیں، اور اگر وہ جھوٹی ہوگی تو اس سے بندہ بچ جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو باقی مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم ان کے اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر معاشرتی آداب بتلائے گئے کہ ایسے تمام اسباب جو جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، جن سے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ان سے بچا جائے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی عورتیں دوسروں کا مذاق اڑائیں، کیا معلوم آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے آپ سے بہت بہتر ہو۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ بتلایا کہ دوسرے کا نام نہ بگاڑو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے یہ کسی کا نام بگاڑنا، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہ تو بہت بڑا ظالم ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ غیبت لا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت نہ کرنا۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم جو ہے وہ تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ حالانکہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرتا تو غیبت کرنا پھر کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ اور غیبت کہتے اس کو ہیں
کہ اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں اس طرح تذکرہ کرنا کہ جو اس کو ناگوار لگے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو کیا یہ پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو اور پھر تم اس کا تذکرہ کرو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہو اور پھر تم اس کا تذکرہ کرو، یہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، یہ بہتان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے جو قبیلے اور شاخیں ہم نے بنائی ہیں یہ محض تعارف کے لیے ہیں، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور معیار اگر تقوی نہ ہوتا تو حضرت بلال کو کبھی بھی اتنا بڑا رتبہ نہ ملتا اور ابو لہب کو کبھی بھی اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، اور اگر معیار حسب و نسب ہوتا تو پھر قریش مکہ سب سے زیادہ بازی لے جاتے، اور دوسرے تو صہیب رومی اور بلال حبشی کے تو مقدر کہاں جاگنے تھے، سلیمان فارسی کو کہاں سے ہدایت ملنی تھی۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار چونکہ تقوی رکھا گیا تو جو بھی تقوی اختیار کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلند مرتبہ دیا، اور جس نے تقوی اختیار نہیں کیا چاہے وہ نبی کا سگا چچا ہی کیوں نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ وہ رسوا ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ پر جو ہے وہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر یہ احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کی، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں اس نے اسلام کی طرف تمہاری رہنمائی کی۔ اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو رہے ہو تو تمہارا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، نہ، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور مسلمان کیا ہے۔ یہ مسلمان ہونے میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر مسلمان نہ ہوتے تو تمہارا اپنا نقصان تھا۔ اس کے بعد آگے سورہ قاف ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر آخرت کے عقیدے کی جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا، اور آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ترغیب دی ہے۔ اور عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور ہمیں اس کا استحضار ہو جائے تو پھر ہم بہت ساری جو ہے وہ گناہوں سے اور بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پھر یہ بتلایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، کہ اب پکارنے والا کی پکارے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ موت کی جو سختی ہے وہ برحق ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی جو سختی ہے یہ برحق ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر موت کی جو سختی ہے اس میں بڑی آسانی کر دیتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مبارک موت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں یہ بھی بتلایا کہ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ یہ تمام جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں، نصیحت ہے اس کے لیے جو کہ دل رکھتا ہو یا وہ سننے واقعی اپنی سمجھنے کے لیے حاضر دماغ ہو کر اپنے جو ہے وہ کانوں سے اس کو سنے اور توجہ سے سنے، اور دل واقعی وہ اپنا صدق کے دل سے سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ وہاں پر جھگڑیں گے اللہ کے ہاں، قیامت کے دن جب یہ آئیں گے اور وہاں پر آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ مجھے اس نے بہکایا، وہ کہے گا جی میں نے تو اس کو بہکایا نہیں، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ اس کا جو ساتھی ہے وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے تو اس کو زبردستی کچھ نہیں کیا اور یہ خود ہی گمراہ ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیا فرمائیں گے، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، کہ میرے پاس یہاں جھگڑو نہیں،
میں نے تمہیں ساری بات پہلے بتلا دی تھی، لہٰذا اب ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اب جو تم کر کے آگے ہو تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس کے مطابق ہی تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ ذاریات ہے، ذاریات کا کچھ حصہ 26ویں پارے میں ہے اور باقی حصہ جو ہے 27ویں پارے میں آئے گا، اور 26ویں پارے میں جو ہے اس کے اندر مومنین کی صفات کو بتلایا گیا کہ مومنین جو ہیں وہ ان کے مالوں میں محروم اور مانگنے والے جو سائلین ہیں ان کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، اور مومنین کی صفات اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بتلایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت یہ استغفار کرتے ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر جو غریب غربا اور مستحق لوگ ہیں، جو سائلین ہیں، ان کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں وہ مومنین ہیں، اور ان کے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ان کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔